اچھا، بعض ہمارے بھائی، ہمارے دوست، ہمارے قدردان ہمارے مرغوں کی آوازیں سن کے وہ کچھ گرانی محسوس کرتے ہیں. ان کی خدمت میں ایک حدیث پیش کرتا ہوں، ترمذی شریف اور بخاری دونوں میں ہے کہ یہ مرغہ جب اذان دیتا ہے تو اس نے فرشتے کو دیکھا ہوتا ہے. اللہ تعالی سے آپ عافیت اور خیر سگالی مانگے تو معلوم ہوا کہ مرغوں کی اذانوں پر نبی خوش ہوتے تھے، تو امت کو خوش ہونا چاہیے، ورنہ کسی دن ہم ان کا بھی شوربہ و یخنی بنا ہی لیں گے. ناظم اعلیٰ نے اس دن ایک حدیث دکھائی ہے مشکات جلد ثانی ذبائح میں کہ آپ نے فرمایا اس کو کیوں ذبح کرتے ہو؟ یہ تو آپ کو نماز کے لیے جگاتا ہے. یعنی اس کا نام مؤذن بھی پیغمبر نے رکھا ہے. اور اس سے اس عاجز اور فقیر نے یہ استدلال کیا ہے کہ سحر، آسیب، سفلی، جادو، ٹوٹکا، یہ جتنے شیطانی علوم ہیں یہ بغیر شیطان کے کامیاب نہیں ہوتے. اور حدیث میں جس جگہ فرشتہ ہوتا ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے. تو مرغے کا اور پھر سفید رنگ کے مرغے کا درس تفسیر بلے آن لائن کیوں نہ، اس کے آس پاس اس کا کوکو وہ کوکو. آپ کو کیا پتا ہے کہ اس وقت کوئی ظالم، کوئی ساحر، کوئی جادوگر، کوئی بدتمیز کائنات کا سحر کر رہا ہے. یہ کیا بات ہوئی ہے بھائی؟ تفسیر کا وہ اگڑم دگڑم عظیم الشان رش پاکستان بھر کا عظیم مجمع وہ نہیں ہے، تو اب آن لائن شروع ہو گیا. اس کو آن لائن سے روکنے کی کوشش کی گئی. کل جو میں نے درس دیا ہے 20 منٹ کا، ایسا دیا ہے جیسے مردہ دے رہا ہو، لیکن میرے مزاج میں اور مذہب میں جہاں تک ہو سکے میں ناغہ نہیں کروں گا انشاءاللہ. تو وہ اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے، آپ اپنی ڈیوٹی کریں. یاد رکھنا یہ گپ شپ نہیں، یہ رسول اکرم کی وحی ہے کہ مرغہ جب اذان دیتا ہے، کہتے چوتھے آسمان میں ایک مرغہ ہے، وہ اذان دیتا ہے پھر روئے زمین کے مرغے شروع ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کی اس آواز میں یہ خیر و برکت ڈالی کہ یہ اس وقت اذان دیتے جب ہر طرف ملائک بیٹھے ہیں. اور ملائک اس درس میں نہیں آئیں گے تو کس میں آئیں گے؟ پھر وہ کورونا وائرس والوں کے ہاں آئیں گے. اس لیے جو لوگ گرانی محسوس کرتے ہیں پیغمبر مرسل کے حدیث ترمذی اور بخاری کی سننے کے بعد ان کا سینہ ٹھنڈا، ان کی آنکھیں روشن، ان کا مستقبل باغ و بہار ہونا چاہیے.